أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج آسان درس قرآن کے سلسلے میں ہم اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے آگے چلیں گے. جی، آیت نمبر 62. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی. من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، آخری دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں 4 مختلف گروپس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. مختصر سا میں سب کے بارے میں آپ سے میں ذکر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ 4 گروپس کیا ہیں. پھر اس آیت مبارکہ میں ایک یہ چیز پتہ چلتی ہے جو میں اس سے پہلے یہ ذکر کر دوں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہہ لیجئے، یہ انداز ہے کہ اگر وہ کسی قوم کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کی برائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں اگر اچھے لوگ ہیں تو وہ اس میں ان کو انکلوڈ نہیں کرتے باقیوں کے ساتھ، ان کا الگ سے ذکر فرماتے ہیں کہ جو اچھے ہیں ان کو ان کا ریوارڈ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہیں یا سب کا ایک حال تھا یا سب کا ایک انجام ہوگا، ایسا نہیں. اسی طرح یہ جو ٹاپک چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، تو اس میں آج ہم مزید کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اچھا، پھر ایک اور بات، یہ آیت مبارکہ جو 62 ہے سورۃ البقرہ کی، اس سے بہت سے لوگ جو خاص طور پہ غیر مسلم، کچھ ہمارے ہاں بھی جو نہ جانے اپنی طرف سے شاید وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں یا لبرل ہیں یا نہ جانے کیا، وہ پورا کانٹیکس کو نہیں پڑھتے یا سمجھتے یا اندازہ کر پاتے. ان کے مطابق اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو جس مذہب پر ہے وہ قائم رہے، جو یہودی ہے وہ یہودی رہے، جو عیسائی ہے وہ عیسائی رہے. اچھا، یہاں پر عیسائی کا لفظ نہیں، میں بھی ذکر کرتی ہوں پھر بھی، لیکن میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں جو لوگوں نے نکالا ہے. جو اپنے مذہب پر ہے وہ رہے، عمل کرتا رہے، اور اس میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو بس وہ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی ضرورت نہیں اپنا مذہب چینج کرنے کی اور مسلمان ہونے کی. دیکھیں، یہاں پر یہ تو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا الٹیمیٹ کوئی فائنل ڈیسیژن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ بس یہی ہے. یہ تو بات ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پوری کتاب کا علم ہو. پھر اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں کہ پوری کتاب ہے کس بارے میں، قرآن مجید کس بارے میں ہے، یہ سورت کس بارے میں ہے، کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے. اب اس کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھیجے گئے ہیں، تو جو ایشو چل رہا ہے بنی اسرائیل کا ان کے ساتھ، کتنی آیات بار بار اس پہ اس کو ڈسکس کیا گیا، ان کی بدعمالیوں کا، ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کی گئی کہ وہ غلط کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے کہ بس ٹھیک ہے، جو یہودی ہے یہودی رہے، جو کرسچن ہے کرسچن رہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. یہ تو پھر ساری کتاب کا علم ہو، سورت کا پتہ ہو کیا چل رہی ہے، بات مضمون پتہ ہو کیا چل رہا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی بات ہے.
کہ جو اچھے تھے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ضائع نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب یہ لازمی ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں، حدیث مبارکہ سے، اب ضروری ہے سب غیر مسلموں کے لیے کہ جب ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، ان کے یہ نام، یہ پتہ چل گیا کہ وہ آ چکے تھے، وہ آ گئے ہیں، قرآن مجید آ چکا ہے، تو اب سب کا یہ لازمی ہے کہ ان پر ایمان رکھیں، اور جو نہیں رکھے گا تو حدیث مبارکہ سے اس کا انجام بہت بھیانک پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو یہ جیسے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ ایک نبی یا رسول کے آنے سے پہلے جو شریعت تھی ٹھیک ہے اس کو فالو کیا جا رہا تھا، لیکن جب وہ نیا رسول نئی شریعت کے ساتھ آتا تھا تو اب یہ سب کے لیے لازمی تھا کہ اس کو فالو کریں۔ اور جو آخری رسول آئے اور آخری شریعت آئی تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ انہیں کہہ دیا جائے، جن کو اتنا ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ یہ لوگ کہاں کہاں کتنا غلط تھے، اور اب ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم کوئی بات نہیں، جو ہو بس اس کو فالو کرو، یہ دیکھ لو جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ تو یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ بہنیں بھی ایسا کرتی ہیں، وہ قرآن مجید کی ایک آیت کو لیتی ہیں اور اس میں کہتی ہیں دیکھیں عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی بیان ہو رہی ہے یہاں پہ، ان کو مردوں کے برابر نہیں سمجھا جا رہا، ان کو وہ حقوق نہیں ہے، نہ انہیں اندازہ ہوتا ہے پیچھے کیا مضمون چل رہا ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے، کس کانٹیکس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، نہ انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ جو حقوق ملے ہیں ان کا کیا لاجک ہے، کیا وجوہات ہے اور کیا ہے وہ، اور جہاں جو ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، کچھ نہیں ہمیں اندازہ ہوتا۔ ایک آیت دیکھی، اسے پکڑا اور کسی بھی اسکالر کے پاس لے کر تو اپنے دل میں جو بھی ہے بڑھاس نکال لی، کیونکہ ہم خود بعض دفعہ کمزور ہوتے ہیں۔ کائنڈلی اسکرین کو آپ ٹچ نہ کیجیے، ہم خود کمزور ہوتے ہیں، ہم کسی کام پر عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہمیں دین پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دین پر عمل کرنے سے میری بہت ساری جو میری ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے میں فرض کریں میں پردہ نہیں کرتی ہوں، میں الٹے سیدھے فیشن، اچھا فیشن کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، بہت گریسفل فیشن بالکل کر سکتے ہیں، اور میں جیسے عجیب عجیب سے فنکشنز ہیں، شادیوں کے دیکھ لیں، 9 9 10 10 دن چلتی رہتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا فنکشنز ہیں، دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر جو ہوتی ہیں، پتہ نہیں کٹی پارٹی، نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اچھے انداز میں اچھے طریقے سے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں نا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں ہمارے دل میں چور ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، کہاں کہاں میں اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مان رہی، کہاں کہاں میں اپنے ہسبینڈ کو کچھ سمجھتی نہیں ہوں، کہاں کہاں میں اس کی اجازت کے بغیر کیا کچھ کر رہی ہوں۔ اور ایون ہم نے قرآن مجید نہیں بھی پڑھا ہوتا تب بھی ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ایک میٹر لگا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو بہن قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں، یا جو پردہ کر رہی ہیں، یا جو اس طرح سے کم بلا ضرورت بازار نہیں جاتی ہیں، یا اس طرح کی غیر ضروری فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتی ہیں، یا یہ مخلوط گیدرنگ جس میں مرد اور عورت بالکل کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اور فرینکنس اور گپ شپ غیر ضروری، تو دیکھیں چاہے ہماری نیت اچھی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا نا، وہ چیز کے آفٹر ایفیکٹ جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں۔ ہو سکتا ہے میری نیت بری نہ ہو، میں اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوں اور میرے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن سامنے والا کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، ہمارے بات کرنے کے انداز سے دوسرا شخص کچھ غلط مفہوم اس کا لے لیتا ہے، کچھ غلط فہمی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں ان چیزوں سے، گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن جن رشتوں سے پردے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو نہیں دیا نا، ہم نے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اور یہ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو ساری زندگی انسان کے اندر سے ان کی تکلیف نہیں جاتی۔ آپ اپنے شوہر پہ ٹرسٹ کرتی ہیں اور وہ آپ کو چیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کا آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے دوست کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ تعلق ہے، یہ اذیت ہوتی ہے جو ساری زندگی انسان کے اندر سے نہیں نکلتی، جب انسان کا اعتبار ٹوٹتا ہے۔ اور اس کی ابتدا بعض دفعہ نیت ضروری نہیں کہ دونوں طرف سے ہو، یہ جب بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں، بلا ضرورت کوئی فون، بات چیت، میسج، شیطان تو بالکل ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
تو پتہ بھی نہیں چلتا بات کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. عورت چاہے نہ بھی ایسا سوچے، مرد کہیں بھی سوچ لیتا ہے، کچھ بھی سوچ لیتا ہے. وہ اتنا کمزور ہے اس معاملے میں. بعد میں عورت بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو ہم خود عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اور ہمیں اندر سے اندازہ بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے ہمیں دلیل کوئی چاہیے ہوتی ہے، کوئی اس طرح سے ہیلا سازی ہم کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی آیت پکڑ لو، کبھی کسی اسکالر کا. ہمیں وہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ بہت لبرل ہیں، وہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ جائز ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جو دلیل دے رہے ہیں کیا وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو کیا وہ صرف قرآن مجید کا حوالہ دے رہے ہیں؟ فرض کریں بعض ایسے بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے اور حدیث کو ذکر نہیں کرتے، جبکہ وہ چیز جس کو وہ جائز قرار دے رہے ہیں اس کا قرآن مجید میں کھل کے سامنے، وہ آپ کے سامنے کوئی واضح احکام نہیں ہوں گے لیکن حدیث میں ہوں گے، تو وہ حدیث سے ہی صاف پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ خود علم حاصل کیجئے، آپ خود کریں جتنا آپ کر سکتی ہیں. بہت اچھے اچھے اسکالرز بھی ہیں، آپ ان کی تفسیریں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کی لیکچر سن سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف اٹھتا ہے، اور یہ آج کل تو وی لاگنگ شاید بولتے ہیں اس کو. اس میں اس کا کوئی کلپ پکڑا اور اس کو یہ بھی دیکھیں جی کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، صرف میں ٹھیک ہوں، بس میں ٹھیک ہوں اور میرا فرقہ ٹھیک ہے. یہ اتنا غلط اور خطرناک یہ چیز چل رہی ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں. آپ کو مل جائیں گے، اچھے بھی مل جائیں گے بیچ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ڈھونڈیں، آپ محنت کریں، کوشش کریں، خود بھی پڑھا کریں، چاہے روز کی ایک آیت کا دیکھ لیا کریں. اب تو ایپس ہیں، بک بھی نہیں خریدنی پڑے گی آپ کو. آپ روز کی ایک آیت دیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں. اچھے اسکالرز بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اب ہر اسکالر، کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دوسرے نے انگلی نہ اٹھائی ہو. پتہ نہیں ہم اتنے فارغ ہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سال کی، ہم نے مدارس سے کورسز کر لیے ہیں، 8 سال کے، 10 سال کے پلس، اس سے بھی زیادہ. اس کے اور پیچھے ہمارے اتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی ہیں جب ہم ویلاگ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سامنے بیٹھ کے دوسرے فرقے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بد زبانی، بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کتابوں کی بھی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے علم کے نام پر حاصل کیا. کوئی یہ علم، معذرت کے ساتھ، یہ وہ علم نہیں ہے جو دین میں درکار ہے. آپ نے جو سیکھا، اچھا قرآن اور سنت تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، اب تو کچھ اور ہی ہے بس. جو ہم تو دوسرے اسکالر کو سنتے بھی اس لیے کہ کیا یہ میرے فرقے کی کوئی بات کرتا ہے، جو میں سوچ رہی ہوں، جو میرے ذہن میں ہے، جو اسکالر مجھے پسند ہے، جو فرقہ مجھے پسند ہے. اگر وہ اس سے مطابق بات کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، تو میں اس کو فالو کروں گی، ورنہ میں اسے انفالو کر دوں گی فوراً. نہ صرف انفالو کروں گی بلکہ میں لوگوں کے سامنے بھی، اگر کوئی اس کو سن رہا ہے، بھی ہو سکتا ہے اسے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، وہ اسکالر بھی ٹھیک ہو، سننے والا بھی ٹھیک ہو. اب جو سن رہا ہے اس کو بھی آپ دل کھٹا کر دیں گے بھی، یا تو اس نے کوئی بہت کفریہ، کوئی شرکیہ بات کی ہو، بہت بڑا کوئی ایسا بلنڈر ہو تو ٹھیک ہے. ہر بات کو اٹھا کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہی ہیں، کسی کو نہیں ہم چھوڑتے. تو اس کا حل یہ ہے، خود علم حاصل کیجیے. یہاں پر یہ بازار لگا ہوا ہے، یہ لوگ آپ کو یہ کچھ نہیں کرنے دیں گے، نہ یہ خود کریں گے. خود بھی اتنے اتنے سال علم حاصل کر کے بس وقت ہی ضائع کیا، برباد کیا. نہ کوئی قرآن کے صحیح وہ دائی بنے، جو ہم نے کام کرنا ہے. قرآن اور سنت بہت پیچھے، کہیں نہیں وہ نظر آتی. ہماری گفتگو میں، ہمارے لباس میں، ہمارے ظاہر میں، ہمارے ہر کام میں، ہر معاملے میں فرقہ نظر آئے گا. آپ خود علم حاصل کیجیے. بہت اچھے اسکالر ہیں، اچھا کسی ایک کا نام لو، اس کے بارے میں بھی اتنے لوگوں کی رائے ہوگی، اسی رات پڑھیں، یہ نہیں ٹھیک. آپ کا وہیں دل خراب کر دیں گے. کسی کو مت بتائیے آپ کسے پڑھ رہی ہیں، سب اچھے ہیں. وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ابن کثیر سب اچھے ہیں. مودودی صاحب بہت اچھے ہیں. یہ حافظ عبدالسلام صاحب بہت اچھے ہیں. بہت ایک لمبی لسٹ ہے. پیور عربک جو اسکالرز، جو مفسرین ہیں، ان کے ترجمے ہو چکے ہیں، ان میں سے بہت بہت اچھے ہیں. چلیں بہت پرانے اگر نہیں آپ پڑھتے ہیں تو حافظ عبدالسلام صاحب بہت اچھے ہیں، اور بھی بہت اچھے ہیں. سب اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ادارے بہت اچھے ہیں. تو خود حاصل کریں یہ علم، کسی کو مت بتائیں میں اس کو پڑھی، وہ آپ کا دل وہیں پہ کھٹا کر دیں گے. آپ میں عقل نہیں ہے کیا؟
اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر یہ میٹر رکھا ہوا ہے. آپ جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گی نا، اور کم از کم تھوڑا پراپر اس کا علم حاصل کیجئے، تجوید بھی آتی ہو، کسی ایک کے ادارے کے ساتھ جڑ کے کوئی تفسیر بھی سیکھے، تو اس کے بعد جو تفسیر آپ کے سامنے آئے گی آپ کو چند لمحوں میں پتا چل جائے گا یہ بات ٹھیک ہے یہ نہیں. جہاں پہ وہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہے ہوں گے آپ کو پتا چل جائے گا، اور جہاں پہ قرآن کا حوالہ دینے کے باوجود وہ اپنے فرقے اور اپنے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو فوراً پتا چل جائے گا دال میں کچھ کالا ہے. تو جو شخص حق کی تلاش میں نکلے گا سچے دل سے، وہ واقعی ہدایت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیں گے. تو خود علم حاصل کیجئے، کسی کو مت بتائیں. کوئی ایپ سٹارٹ کریں، روز کی چاہے ایک آیت سٹارٹ کریں، شروع تو کریں. پراپر کہیں کسی سے جڑیں، 2 ڈھائی سال کا کورس کریں، اور موقع ملے تو 1 سال میں چلے مکمل کر لیں، لیکن ٹائم نکالیں اس کے لیے. اصل میں تو ہونا چاہیے پراپر کورس. پہ کورس شروع کرتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ قرآن مجید اور جو فیمس ادارے ہیں کچھ جیسے خواتین بھی لے کر چل رہی ہیں، بہت اچھا لے کر چل رہی ہیں ماشاءاللہ. اب باقی تو لوگ کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. لوگوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں، انہوں نے ان پہ کوئی بات کرنے سے باز آئے. لوگ تو اللہ تعالیٰ کو، ان پہ بات کرنے سے باز نہیں آتے. لوگ تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں. تو ہم اور یہ ہمارے اسکالر، یہ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے ہیں ہم سب. تو آپ خود پڑھا کریں، کم از کم ایک کورس پراپر کریں، اور اس کے بعد جب ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی دیکھیں. تفسیر کا میں ایک آپ کو بات بتا دوں، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی عربک گرامر آنی چاہیے، اور ترجمہ بھی ہم وقتی طور پہ اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں ذرا آسانی کے لیے، انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ عربی سے سیکھ سمجھ جائیں گے آپ، آیت کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو آ جائے گی. اور پھر جہاں تک رہی تفسیر کی بات، بہت اچھی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں، لیکن کسی بھی ایک شخص کی تفسیر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ مکمل ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو ایک، وہ انسان ہے نا، اب ایک انسان کوئی کتنا بھی اس کو نالجیبل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک اکیلا انسان پورا ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو کمی رہتی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اور لوگوں کو بھی پڑھیں، کوئی پرانے اسکالر کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں، ان کی رائے دیکھیں، کوئی نئے کو بھی دیکھیں، کسی اور کو بھی سنیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. خود آہستہ آہستہ فیل ہونے لگ جائے گا آپ کو کہ یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح لگ رہی ہے، نہیں یہاں پہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں بتا رہے ہیں، انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہی نہیں یہاں پر، یا دیا ہے تو اس کو توڑ مروڑ کے دیا ہے، آیت کو سیدھا اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے کسی طرف لے کے جا رہے ہیں. سب پتہ چلتا جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ میں اخلاص ہے، اگر آپ کو حق کی تلاش ہے، تو آپ جڑیں، آپ پراپر کوئی کورس ایک بار کریں. جب تک نہیں ہوتا ٹھیک ہے، آپ یہ درس قرآن اٹینڈ کریں، اور بھی اس طرح کے چلیں، آپ ایسے پلیٹ فارم سے آپ کہیں نہ کہیں اٹیچ رہیں. اور جو جیسے میں بتا رہی ہوں، ویسے تو میں اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ مجھ پہ بھی کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں، اتنا بلائنڈلی آپ مجھ پہ بھی ٹرسٹ کر لیتے. ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی ٹھیک نہ بتایا ہو آپ کو. تو خود بھی علم حاصل کیا کریں، خود بھی پڑھا کریں، شوق پیدا کریں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر. ساری دنیا کے علم حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریز لے لیتے ہیں، کہاں کہاں دنیا میں ہم نہیں گئے، ہم نے کہاں کہاں نہیں پڑھا، کہاں کہاں نہیں پڑھایا. ایک نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، دین نہیں سمجھا، اتنا ظلم کیا ہم نے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں، یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، آپ کا بھی ایک حق ہے، لیکن اس وقت چونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، تو آپ اس وقت حق ادا کرنے والی ہیں میرے سامنے. دنیا کی ہر چیز کا حق ہوتا ہے، چاہے کوئی وہ انسان ہے، چاہے کوئی وہ دین ہے، چاہے کوئی گھر کی چیز ہے، کوئی وقت ہے. کچھ کر لیں، کچھ اٹھا لیں. آپ اگر اس کا حق اسے دیتی جائیں گی تو ڈسپلن رہے گا لائف میں، آپ ٹریک پہ رہیں گی. ادروائز آپ ایک بے چینی کا شکار رہیں گی. تو جب ہم دین کا حق نہیں دیتے ہیں، قرآن مجید کا حق نہیں دیتے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم خوش رہ سکیں گے، ہم پرسکون رہ سکیں گے. اچھا پھر ایک اور بات، ہم قرآن مجید سے جڑنا چاہتے ہیں، ہمیں خوشی چاہیے، ہم نماز اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی چاہیے، ہماری پریشانی دور ہو جائے. یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا. قرآن مجید تو ایسا معجزہ ہے، آپ کو جو چاہیے ملے گا. آپ کو دولت چاہیے، یہ اس سے دولت بھی ملے گی. عزت چاہیے، یہ تو ویسے ہی باعزت کر دیتا ہے. جو قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے.
آپ کو جو چاہیے قرآن مجید سے مل جائے گا. یہ ایسی معجزاتی کتاب ہے، لیکن اصل میں یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اور نماز، سکون ملے نہ ملے، مشکل دور ہو نہ ہو، بھائی نماز تو ادا کرنی ہے. ہم بندہ بندہ غلام، غلام کی کیا مجال کہ وہ آقا کا حکم ٹالے. غلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ایکچولی ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے نا. غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی جب کبھی غلام ہوا کرتے تھے. تو انسان نو کو انسانوں کی غلامی سے نجات دی ہے اسلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نہیں. اور یہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ میرا آقا اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں، غلام ہوں. اس سے بڑی فخر کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں. بس ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، ہم شروع کرتے ہیں، وہ اگر چند دن میں سکون نہیں مل رہا، مشکل نہیں دور ہو رہی، اب جو بھی رزق کی کمی نہیں دور ہو رہی، ہم چھوڑ جاتے ہیں. اور اتنی جلدی چھوڑتے ہیں. کبھی ہمیں وہ چیز جو میں سننے آئی ہوں اپنے فرقے کا، یا جو چیز مجھے سننی ہے، میرے فیورٹ اسکالر کو پڑھائیں گے تو میں سنوں گی، نہیں ادروائز نہیں. چھوڑ جائیں گے. مشکل نہیں دور ہو رہی، چھوڑ جائیں گے. سکون نہیں مل رہا، چھوڑ جائیں گے. کبھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، وہ 23 سال، اگر میں صرف 23 سال کی بات کروں، اگر انہیں سکون اس طرح سے ملنا ہوتا تو وہ تو مل چکا تھا. وہ تو پہلی وہی کے ساتھ ہی مل گیا ہوگا. اس کے بعد یہ اتنا تھکنے کی کھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ یار درمیان میں جو اتنی مشکلات آئی ہیں، چلیں پیغمبروں کے تو درجے، ان کا ایک اور لیول ہوتا ہے، ان کی آزمائشیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، سب نے کون کون سی تکلیف ہے جو نہیں اٹھائی. اگر وہ کہتے بھی دین میں تو مجھے سکون نہیں مل رہا اور مجھے اتنی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، کبھی میرا کوئی فزیکل ایشو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی میرا یہ فائنینشیل ایشو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی میرے پیارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی جنگوں میں نے پاگل کیا ہوا ہے، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی زخمی ہو جاؤ، اور وہ زخم ساری ساری زندگی ان کے چلتے رہتے تھے اگر وہ بچ جاتے تھے. تو یہ اگر وہ سوچتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ ہم نے پتہ نہیں دین کو کیا سمجھ لیا ہے. دین آپ کی زندگی کا ایک لازم حصہ ہونا چاہیے. آپ ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلیں گے، لیکن اس دنیا میں دین کا رنگ نظر آئے گا. سکون مل رہا ہے، نہیں مل رہا، اور مل جائے گا، سب کچھ مل جاتا ہے. تھوڑا صبر تو کیجئے. پھر دین جو ہے یہ تو، ہم مسلمان ہیں تو اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم نے آگے چاہے ایک آیت بھی سیکھی ہے وہ آگے پہنچانی ہے. ہم کس پتہ نہیں کن اور ہی چکروں میں ہوتے ہیں. اس کتاب سے ہم تعویذ بنا رہے ہیں، وہ وظائف بتائے جا رہے ہیں، اور بہت کچھ اس سے کام لیے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب کر رہی ہے سب کے کام. لیکن جو اصل کام ہے ہدایت کا، خود بھی اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا، وہ کسی کو یاد نہیں. تو خود علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی ان میں بھی شوق پیدا کریں. اچھا، اب اس میں 4 گروہوں کا ذکر مل رہا ہے آیت نمبر 62 میں. ایک تو سب سے پہلے، ویسے اس کی بہت طرح سے ڈفرنٹ ڈفرنٹ تفسیر بیان کی گئی، میں سمپل بتا دیتی ہوں. ایمان لائے، آپ سمجھ لیں کہ چلیں ایمان والے، یہ مسلمان لے لیں، ٹھیک ہے. اور والذین ہادو، یہاں یہ نہیں کہا گیا، دیکھیں یہ جو یہودی ہے نا، اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ کوئی یہودی تھوڑی تھے، یا یہودیت تھوڑی تھا وہ دین. وہ بھی مسلمان تھے، سب پیغمبر مسلمان تھے. تو یہ بعد میں ایک ہسٹری ہے پوری ان کی، اس وقت ٹائم نہیں ہے، موقع نہیں ہے. تو کس طرح یہ یہودی کیسے بنے، اور یہودی بنی اسرائیل والے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مدینہ میں بھی ان میں موجود تھے. تو جو یہودی بن گئے وہ بھی ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل نہیں بھی ہیں، کہ بعد میں جو یہودی بن گئے ہیں. والنصارہ، نصارہ، اس کے بارے میں بھی مختلف اوپینین ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ جس علاقے کے تھے، جس لوکل جگہ کے، فلسطین کے، اس کے نام پر انہیں نصارہ کہا جاتا ہے. ناصری سے نصارہ، بعض کا مطلب اس سے مددگار بھی ہے. خیر، لیکن یہاں پہ عیسائی نہیں کہا گیا. یاد رکھیے یہ جو مسیح ہے نا، مسیح جسے کہتے ہیں ہم، جن کو، ان کی بھی تھوڑی ہسٹری اگر دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور کہتے ہیں، اور بہت ساری خرافات ان میں شامل ہیں. تو نصارہ وہ تھے جو آپ سمجھ لے چلیں عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، یہ جو صحیح جن کا کانسیپٹ تھا، جو توحید کے قائل تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں سے بھی وہ لوگ جو پہلے تو بنی اسرائیل، ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو چھوڑ دیا، بھول گئے، بہت سارے پیغمبروں کی. بعد میں پھر ایک ہسٹری آتی ہے، ایک پیریڈ آتا ہے، اس پہ ایک یہودی ایسے آتے ہیں سامنے. چلے وہ نصارہ
جو توحید کے قائل کرسچن ہے، یاد رکھیے گا، مسیحی نہیں، ہمارے ہاں یہ اب زیادہ مسیحی ہیں، یہ تو خود نصرانی کہلانے پر اپنی انسلٹ محسوس کیا کرتے تھے۔ وصابین، اور صابی، صابی کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی پہلے اہل کتاب تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ستارہ پرست تھے، اور دوسرے کوئی کہتے ہیں کہ آگ پرست تھے، کوئی کہتے ہیں پہلے کتاب والے تھے، اہل کتاب تھے، بعد میں اس طرح سے ہوئے۔ اچھا خیر، عرب میں کیا ہوتا تھا؟ عرب میں صابی اسے کہتے تھے جو اپنا دین چھوڑ کے کسی دوسرے دین کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اسے صابی کہتے تھے کہ یہ تو صابی ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یہ تو وہابی ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں وہابی کیا ہے، کون ہے، اور وہ چاہے قرآن اور حدیث کی صحیح بات کر رہا ہو، اور ہم تو کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ خیر، اب تو ہم نے اور بھی بڑی ٹرمینالوجی اسکالرس کے نام پہ بنا لی ہے، کسی کو بھی تانا دیتے ہیں، یہ تو فلاں ہے فلاں ہے۔ بس ہمیں لگتا ہے بس ایک ہم ہی مسلمان ہیں، اور ہم ٹھیک ہیں، اور ہمارا فکرہ ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 4 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان میں جو اچھے لوگ تھے نا، جو پہلے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی، اور اب تو ظاہر ہے ان کی بات ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر تو اب بات ہی نہیں پوری ہوتی۔ تو اب جو مسلمان ہیں تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ جو ہم کلمہ ہم ایک ادا کرتے ہیں، تو وہ تو ضروری حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کا، ایمان کا۔ ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں، وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اور ان کے اذن سے ہم تک پہنچائی، ہمیں خبر دی، ہمیں بتایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے اب اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے اپنے وقت میں، اچھے اچھے لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح والا یقین رکھتے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یاد رکھیے، خالی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس کانسیپٹ، اچھا ہم لوگ ایسے ہیں، دیکھیے مجھے نہیں پتا میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں موت کیسی آئے گی اور قبر میں کیا ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا، کچھ ایسی غلطی نہ ہو رہی ہو، اپنی طرف سے اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ لیکن مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ مدر ٹریسا جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی، مجھے یہ فکر ہوتی ہے فلان جو ہے اتنا سوشل ورک کرتا ہے وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ بھی وہ جائے یا نہ جائے ہمیں اس سے کیا، اور ہو سکتا ہے وہ چلا بھی جائے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں جس نے کھلے فتوے چلے، جو مفتی صاحب ہیں وہ تو لگائیں فتوے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اس طرح کا دیا ہے۔ ہم جیسے بیٹھ کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، یہ نہیں جنت میں جائے گا۔ سخت ناپسندیدہ ہے یہ چیز، کسی کو یہ کہنا کہ یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جہنمی ہے، یہ چیز اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور اپنی تو خیر منائیں، ہمارا کچھ پتہ نہیں ہے کیا بننا ہے تو، لیکن یہ بات میں بتا دوں، یہ بات خالی عمل فائدہ نہیں دے گا، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن مجید کہتا ہے، جب تک کہ ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اور اب والا ایمان ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اور یہ جتنے جو ہمارے ایمان ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ٹھیک ہے، یہ سارا یہ سب ضروری ہے۔ تو یہ بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں یہ اکثر آپ دیکھیں گے، یہ آمنہ ایمان لانے کا جو لفظ ہے نا، اس کے بعد یہ با کا حرف آتا ہے، کبھی لام کا آتا ہے کبھی با۔ جب با آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یقین والا ایمان، یہ والا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، پکا دل سے یقین والا ایمان۔ تو جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان بھی لائے گا، خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، ایمان ہے میرے دل میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہوں، نہ میں دین پر عمل کر رہی ہوں، نہ میں کوئی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہوں، ان کے حقوق نہیں ادا کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں ادا کر رہی ہوں، فرائض نہیں ادا کر رہی ہوں، عبادات نہیں ادا کر رہی ہوں، میں لوگوں کی ادا نہیں کر رہی ہوں، لیکن میرے دل میں ایمان ہے، مجھے یقین ہے جی کہ اللہ تعالیٰ سب جو جس جس چیز پہ یقین ہونا چاہیے، یہ بھی نامکمل ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن مجید میں بتایا گیا۔ اور خالی کوئی اچھے کام کیے جا رہا ہے اور ایمان صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، ان کیس کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے قادیانی ہے، اور بھی بہت سارے اس طرح سے، تو اور باقی مذاہب کو بھی دیکھ لیجئے، یہ میں نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب لازمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، اور اللہ تعالیٰ پہ بھی رکھنا، اور صحیح والا رکھنا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اور یوم آخر کا بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح سے وہ لوگ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے کچھ کتابوں میں ذکر تھا، ان کے علماء ہی بس پڑھتے تھے، ان کو اندازہ تھا، عام لوگوں کو نہیں، لیکن ان میں جو اچھے لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، آخرت پہ رکھتے تھے، پلس پلس
پلس اچھے کام کرتے تھے. بہت زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے. دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. ایمان میں ہمارا صحیح ایمان ہونا چاہیے ان سب چیزوں پہ. ہمارے عقائد صحیح ہونے چاہیے اور یہ ہمارے اور اس کے بعد نیک اعمال ہونے چاہیے. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. جنہوں نے بھی ماضی میں جو اچھے لوگ تھے ایمان بھی تھا اللہ تعالیٰ پر آخرت پر اور پلس نیک کام کیے کہ ایک یہ نہیں کہ ایک چیز تھی اور ایک نہیں تھی. ان کے اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ خوف اور غمگین کی میں پیچھے بھی کئی دفعہ اس کی ڈیٹیل آپ سے بتا چکی ہوں. بعض موت کے وقت کہتے ہیں کہ نہ کوئی اگلا انہیں اس طرح سے خوف ہوگا اگلے مرحلوں کا نہ پیچھے سے کوئی پچھتاوا ہوگا. بعض اسے قبر میں کہتے ہیں بعض زیادہ تر اسے قیامت کے دن کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 63 کی طرف. اس کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا. یہ اب یہاں پر ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے. یہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آراف میں بھی آپ کے سامنے آئے گا. وہاں پر مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو واقعہ تھا اس میں 70 سردار جو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. ہاں ڈیٹیل تھوڑی ڈیفرنٹ جگہوں پہ ملتی ہے جی. بعض کہتے ہیں کہ اس موقع پہ گئے ہیں بعض کہتے ہیں اس موقع پہ گئے ہیں. بس اصل پوائنٹ پہ غور کیجئے گا. یہ وہاں پر گئے. اب وہاں پہ کیا ہوا یہ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دیکھیں گے. لیکن ہوا وہاں پر کیا کہ جس طرح زلزلہ آتا ہے پہاڑ اکھڑتے ہیں اور ان کے اوپر جھک جاتے ہیں بالکل سائبان کی طرح. اور اتنا وہ خوفناک سین تھا کہ ان سے پھر وہاں پہ پکا وعدہ لیا گیا کہ عمل کرو گے اس پر کہ نہیں کرو گے تورات پر. تو انہوں نے وہاں پر وعدہ کیا کہ ہم کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا دین میں جبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان سے یہ پریشر دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ. ایمان تو وہ لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر. انہیں پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے اس طرح سے بہت ایزی لیتے تھے کیجولی ڈیل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی رسول کو بھی. لیکن ایمان تو تھا ان کا کہ یہ رسول ہے. یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم عمل کرو گے اس چیز پر جو تم اتنا بھٹک گئے ہو. ابھی رسول تمہارے اندر موجود ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی چھوڑ دیے. تم جو دل چاہتا ہے حکم کبھی لے لیا مان لیا نہیں تو چھوڑ دیا. اپنی مرضی کرتے ہو اور رسول کے ساتھ بھی تم گستاخیاں کرتے ہو ان کی اطاعت نہیں کرتے ہو. تو یہ اور یہ پریشر نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت دکھائی گئی کہ تم یہ دیکھ لو یہ اس اتنی قدرت والے رب کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو. تم اتنا ایزی لے رہے ہو. دل کیا تو مانا دل کیا تو نہیں مانا. اچھا آپ دیکھیں آج بھی کہا جاتا ہے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں اب ہمارے ساتھ اس طرح تو نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں ہماری امت پہ. اس طرح کا یہ والے سین کبھی نہیں ہوئے. لیکن طور کی طرح آج بھی آزمائشوں کے پہاڑ آتے ہیں انسان پر اسے جگانے کے لیے اسے ہلانے کے لیے اسے جھنجھوڑنے کے لیے کہ کہاں وہ غلط کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بعض دفعہ آزمائشیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے بعض دفعہ وہ ہمارے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں. ہمیں صرف اویئر کرنا ہوتا ہے کہ میں یہاں یہ غلط کر رہی ہوں. اور ایسے کیونکہ مشکل میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے سوچتا ہے اچھے حالات میں نہیں وہ غور کرتا کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے. پھر بعض دفعہ یہ آزمائشیں آتی ہیں درجات کی بلندی کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کبھی کبھی کسی کے لیے ججمنٹل نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایک ہی مشکل مجھ پہ آئی ہے تو میں کہوں گی آزمائش ہے اور آزمائش اللہ کے اچھے بندوں پہ ہی آتی ہے. اور وہی کسی میرے سامنے والے کسی ناپسندیدہ شخص پر آ گئی ہے تو میں کہوں گی اس پر اللہ کا عذاب ہے اس کے اعمال ہی ایسے تھے اس کے کرتوت ہی ایسے تھے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ چیز بہت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو کیونکہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ تم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے صحیح والے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے. جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے تم نہیں پسند کرتے جب تک. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہ قدم قدم پر یہ حدیث جب ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے اس میں دیکھا تھا یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتی ہے.
ہر پہلو کو. میں کچھ سوچ رہی ہوں تو بھی میں یہ سوچوں کہ میں اپنے لیے کیا سوچ رہی ہوں دوسرے کے لیے. میں کچھ چاہ رہی ہوں تو اپنے لیے کیا چاہ رہی ہوں دوسرے کے لیے. اپنے لیے کیا چاہ رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کیا چاہ رہی ہوں، کہ دوسروں اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ویسا چاہتی ہوں. اگر میں یہاں اس کرسی پہ بیٹھی ہوں، کیا میں آپ کو اتنی خلوص سے میں کچھ بتا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، جتنے خلوص سے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ غلط ہے. میں تب تک اس حدیث پر میں پوری نہیں اترتی. تو یہ قدم قدم پر آپ دیکھ سکتی ہیں. آپ کسی کو کوئی پانی پیش کرتی ہیں، آپ سوچیں کہ اگر مجھے کوئی یہ والا پانی اس طرح سے اس گلاس میں دے تو مجھے اچھا لگے گا، تو ٹھیک ہے آپ اسے دے دیں، نہیں تو آپ مت کریں وہ کام. کوئی چیز کسی کو کھانے کو دینے لگے، دیکھ لیں یہ کل کا کھانا ہے، اگر میرے سامنے یہ آیت کیا میں کھا لوں گی جو میں کسی کو دے رہی ہوں؟ یہ الفاظ جو میں بولنے لگی ہوں، کوئی مجھ سے بولے مجھے اچھے لگیں گے؟ اگر مجھے اچھے لگیں گے تو دے دیں اسے. تو قدم قدم پہ آپ کچھ سوچ رہی ہیں، آپ کچھ کہہ رہی ہیں، آپ کچھ کر رہی ہیں. آپ سوچ لیں کہ وہ چیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہے، اپنے لیے پسند کرتی ہیں، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو آگے سے وہ چیز آپ دے دیں. لیکن اگر آپ اپنے لیے کچھ اور سوچتی ہیں، اپنے لیے کچھ اور چاہتی ہیں، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتی ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور، تو اس حدیث کے مطابق ہم تب تک مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ادھر کیا تھا؟ یہ پراپر ایک سین تھا بڑا، میں نے ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا آپ کو کیسا تھا. اور پھر کیا کہا گیا ان سے؟ خذو ما آتیناکم بقوہ. اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، ایسے قوت کے ساتھ پکڑو. اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد تورات ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ذکر کرو. یہ جو ذکر کا لفظ ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے. اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. کسی کا صرف ذکر کر دینا، کسی کو کچھ یاد دلانا، کوئی کچھ بھول گیا تو اسے یاد دہانی کروا دینا، کچھ بھولا ہوا یاد دلا دینا، کسی چیز کی یاد دہانی کروا دینا. اور اگر اسے ہم آج اپنے اسلام کے مطابق دیکھیں تو ذکر میں بہت کچھ شامل ہے. نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، اذکار بھی ذکر ہے. جو میں اس وقت کوشش کر رہی ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اور آپ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ انہیں کہا گیا کہ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور رات کو پکڑو اور ذکر کرو جو کچھ اس میں ہے. بعض اس کا کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو مراد ہے. اور اگر ہم اپنی کتاب سے کوریلیٹ کریں، کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ صرف ان کے لیے حکم ہوتا تو ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہوتا؟ یہ آیت، یہ واقعہ چھوڑا بھی جا سکتا تھا. یہ ہمیں جگایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی کتاب پر عمل نہیں کیا تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ پکڑو اور عمل کرو. تو تم بھی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور عمل کرو. بعض اس سے مراد یاد کرنا، حفظ کرنا بھی لے لیتے ہیں اس سے، وہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک. قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، کسی گروپ کے ساتھ، کسی کورس کے ساتھ، کسی ٹیچر کے ساتھ جڑ جائیں. کوئی تجوید کبھی کر لیں، کبھی حفظ کر لیں، کوئی پورشن کبھی تفسیر سے بھی آنا چاہیے، ترجمہ اور تفسیر. کبھی موقع ملے تو پراپر گرامر بھی سیکھیے. زندگی ساری. اچھا، پھر ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے، اگر کسی کو پتا چلے کہ جی کورس کوئی بہن بیٹی کر رہی ہیں، کتنے سال کا ہے یہ پوچھا جاتا ہے. پھر اتنے سال کے بعد وہ کہا جاتا ہے کہ اچھا اب تو چلو مکمل ہو گیا، تو اب کیا پلانز ہیں کہ آپ کو یہ کام شروع کرنا ہے. جب پتا چلتا ہے کہ وہ پھر کوئی اور کورس قرآن مجید کا شروع کر دیے یا پڑھانے کا ارادہ رکھتی ہیں، کیا مطلب ساری زندگی یہی کام کرتے رہنا ہے؟ یہ ہے ہمارے ہاں کانسیپٹ. یہ ہماری مدر بھی ہمیں کہہ سکتی ہیں، ہمارے عزیز اور رشتہ دار بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں. ہم کوئی اور کام کرتے رہیں، ہم روز ٹی وی ڈرامے دیکھتے رہیں. کبھی کسی نے کہا کہ کیا ساری عمر ڈرامے ہی دیکھتی رہو گی؟ میں شاپنگ کرنے چلے جائیں، لمبی لمبی کالز کر لیں، لوگوں کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، تب ہم نہیں کہتے کہ تم ساری زندگی یہی کام کرتی رہو گی. لیکن کوئی دین کے سے جڑتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرا کورس شروع کرتا ہے یا پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کرتا ہے، کیا مطلب ساری زندگی یہی کام کرتے جانا ہے، کچھ اور نہیں کرنا؟ بھی اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے. ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں، ہمارے ذہن اتنے چھوٹے ہیں. ہمیں باہر کی ڈگریز بس اچھی لگتی ہیں، ہمیں وہ کام اچھا لگتا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں آ رہے ہوں. ہمیں یہ کام ہماری نظروں میں جچتا نہیں ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کام کیا نہیں جاتا، یہ لیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں اپنے بندوں کو. اگر آپ نہیں کر رہی تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نظر نہیں کی، ابھی مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھ سے وہ بھی والا کام بھی لیں جو فلاں اسکالر سے، فلاں عالمہ سے لیا جا رہا ہے.
تو یہ تو ہر قدم پہ آپ کو، اگر آپ مجھے دیکھ کر یہ سوچ سکتی ہیں تو مجھے بھی سوچتے رہنا چاہیے. ابھی تک مجھے اس چیز کی توفیق نہیں ملی. نہ جانے وہ کون لوگ ہیں، ان میں کتنی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بعد اس چیز کی بھی توفیق دے دی، اس کے بعد اس علم کی بھی دے دی، اس کے بعد وہ بھی دے دیا. تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دین سے بڑا کام، اس کی خدمت سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ہاں ہم خود بھی نہیں سمجھتے. ہم اپنے بچوں کو بھی اتنا، ہم نے ان کی برین واشنگ کر دی ہے کہ بس بیٹا جو انگلش بولے گا، جو باہر سے پڑھے گا اور اتنے ڈالر کمائے گا وہی کامیاب ہے. میں نہیں کہتی آپ دنیا کا علم حاصل بالکل کریں، ضرور محنت کریں اس پر بھی. باقی علم تو بڑی دفعہ میں نے ذکر کیا، علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، وہ چاہے دین کا ہے چاہے دنیا کا ہے. جو آپ قرآن اور سنت کی کلیش نہیں ہو رہا، آپ بالکل ہر وہ علم حاصل کریں، سیکھیں، سکھائیں جس سے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. خواہ وہ کوئی بھی علم ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. میں تو کہتی ہوں اسکل تو سارے اچھے ہوتے ہیں. یہ کبھی کوئی ہمارا گھر میں کوئی چیز جیسے خراب ہو جائے یا جوتا ٹوٹ جائے، کیا ہمیں اچھے موچی کی ضرورت نہیں پڑتی؟ اور اگر کوئی خراب موچی کام کو ٹھیک سے نہ کرے اور ایک اچھا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو مجھے تو وہ بھی بڑا زبردست بندہ لگتا ہے. اسکل ہے نا. اس نے ایک چیز کو اتنی خوبصورتی سے ایسا اس نے جوتا بنا کے دیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کبھی ٹوٹا تھا. میرا نیا اتنا مہنگا جوتا فرسٹ کلاس اس نے کھڑا کر کے رکھ دیا. میری اتنی بڑی بڑی ڈگریاں میرے کام نہیں آئیں جب میرا جوتا ٹوٹا. جب میرے گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی، مجھے پلمبر کی ضرورت پڑی. تو ہر شخص کو اللہ نے اسکل دیا ہے. ہر اسکل اچھا ہے، ہر علم اچھا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن دین جیسا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. قرآن جیسا علم کوئی نہیں ہے. تو یہ کبھی نہ کہیں، کبھی نہ سوچیں. لوگ ڈسکریج کریں گے، ڈسہارٹ کریں گے، کیا مطلب ساری زندگی بس یہی کرتے جانا ہے؟ لیکن آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ فوکس نظر آئیں، محنت کرتی نظر آئیں. آپ کے اندر جذبہ تازہ رہنا چاہیے. آپ نے نہیں ٹھنڈے ہونا. آپ چلتی جائیں، چلتی جائیں، کرتی جائیں، پڑھتی جائیں، پڑھاتی جائیں. اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں. وہی لوگ جب کل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی دن وہی آپ کے موترف ہو جاتے ہیں، وہی آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز، اب یہ قرآن مجید سے جڑ جائیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو کسی طرح اس کو بس پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، زندگی میں شامل کریں، عمل کریں. لعلکم تتقون، تاکہ تم، اچھا بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اور لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا تقوی کا بہت سارے معنی ہے. اس میں عام طور پہ بچنا بھی ہوتا ہے ہر اس چیز سے جو نقصان پہنچاتی ہے، جس کے ہر وہ چیز جو کہ بعد میں آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، اس سے بچنا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا اور جہنم کی آگ سے بچنا. تو یہاں پہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تاکہ تم بچ جاؤ. یہ ترجمہ جو کیا ہے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی جی آیت نمبر 63. اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کو ان کا کچھ اور یاد کروایا کہ اور جب ہم نے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. میثاق کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. وہ عہد ہوتا ہے جو انسان بڑے شعور کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، اور بہت اہم کام ہوتا ہے وہ، اور شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کا وہ وعدہ کرتا ہے. اس میں بعض دفعہ قسم بھی کھائی جاتی ہے اور پھر اسے نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے ساتھ یہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے. اور کوئی ایک دفعہ نہیں پھرے، کئی دفعہ پھرے تھے. یہاں وعدہ کیا، یہاں توڑ دیا. یہاں عذاب آنے لگا، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو عذاب واپس لے لے، واپس لے لیا گیا، پھر وہی کچھ. یہ قدم قدم پہ یہ ان کی عادت تھی. پھر تم اس کے بعد پھر گئے. اچھا یہ صرف بنی اسرائیل نہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں. ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرح کرتے ہیں. مشکل آئی، ایگزام آ گئے، کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، کوئی رزق کی تنگی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، نمازیں 5 وقت، تہجد بھی، نوافل بھی، تلاوت بھی، صدقات بھی، یہ مشکل گئی، ہم بھی گئے، ہم بھی پھر گئے. یہ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ ہم ہے. ہمارا رویہ بھی یہی ہے. پھر تم اس کے بعد پھر گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی
لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو چٹکیوں میں ختم کر دیتے، ان کی ایک وعدہ خلافی پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا، مہلت دی، شاید یہ سدھر جائیں، کبھی توبہ کر لیں، سیدھے ہو جائیں. آج اگر ہمیں بھی مہلت مل رہی ہے نا، میں آج بھی زندہ ہوں، ایک اور دن مجھے مل گیا، تو مجھے سوچنا چاہیے مجھے آج کا دن کل کی طرح نہیں گزارنا. مومن وہ ہے جس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو، ہر دن کچھ نیا کریں، کچھ نیا، کچھ آگے چلیں، علم میں بھی ایک قدم آگے چلیں، خدمت خلق میں بھی ایک قدم آگے چلیں، آپ کے اندر بہتری آئے. میں اپنی پرسنالٹی پہ تو زور دیتی ہوں، میری پرسنالٹی، میں فٹ رہوں، میری ڈریسنگ اور میری جیولری اور میرا یہ میرا وہ، میرا اٹھنا بیٹھنا بول چال. کہ کبھی میں نے سوچا کہ میں اخلاقی طور پر آگے بڑھ رہی ہوں یا نہیں بڑھ رہی؟ کیا جو میں کچھ سال پہلے تھی یا جو میں کچھ مہینے پہلے یا کچھ دن پہلے، ویسے تو ہر روز تبدیلیاں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو مجھے غور یہ کرنا ہے. پہلے جو میں بات بات پہ غصہ ہوتی تھی، آج کی حدیث بھی بہت زبردست غصے کے بارے میں ہے. جو میں بات بات پہ غصہ ہوتی تھی، میں جلدی سے کسی کو منہ پہ باتیں سنا جاتی تھی، میں ٹالریٹ نہیں کرتی تھی، میں دل آزاری کرتی تھی، کسی کو کچھ بھی کہہ جاتی تھی، بالکل برداشت نہیں کرتی تھی لوگوں کو، لوگوں کے رویے کو، اور جو بھی میری بری عادتیں تھیں، دین سے دور، یہ وہ، سب کچھ، جتنی لمبی لسٹ ہے. کیا میں آج بھی ویسی ہوں؟ تو یہ بہت افسوس کی اور لمحہ فکریہ ہے. ہر دن میرا پہلے سے علمی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں مجھے بہتر ہونا ہے. میرا ہر دن پہلے سے بہتر ہو، میرا ہر رمضان پہلے سے بہتر ہو، یہ کوشش کرنی ہے. اس رمضان کچھ ایسا کرنا ہے جو پہلے نہیں میں نے کیا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، عافیت سے پورا رمضان کا مہینہ گزرے، اس میں وہ کچھ کرنے کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ کی رضا مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کام آسان کر دے ہمارے لیے. پھر وہ خود ہم سے ایسے کام کروائیں گے جس سے وہ، آپ اللہ تعالیٰ کیا چیک کیجئے، ذرا دیکھیے، اگر میں کہتی ہوں مجھ سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام میرے لیے آسان کر دے، وہ خود ہی مجھ سے ایسے کام آئیں گے میرے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پلان کیے، وہ آئیں گے میرے سامنے اور میں انہیں کروں گی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں. میں کیا کر رہی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلا دیا، تھوڑی زبان ہلا دی، تھوڑا ٹائم دے دیا. اور کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ اتنی آسانی سے کوئی نیکی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ سے راضی ہو جاتے ہیں. ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنی مشقت ہوگی کسی کام کو کرنے میں اتنا اجر زیادہ ملے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا اسے. بعض دفعہ ایک نیکی راستے میں گزرتے گزرتے کسی نے پتھر ہٹا دیا، کسی نے کسی ڈپریشن کے مریض کی طرف دیکھ کے اسمائل پاس کر دی، ہمیں نہیں پتا اسے ڈپریشن تھا، ہمیں نہیں پتا اسے اینزائٹی تھی، ہمیں نہیں پتا اس کے گھر میں کیا معاملات ہیں، یا ہم نے حال پوچھ لیا، 2 منٹ کھڑے ہو کے اس سے کچھ پوچھ لیا، اور مجھے پتا بھی نہیں ہے میں نے نیکی کی تھی، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارا ہر رمضان پہلے سے بہتر ہو. اس میں ہم وہ عبادات کریں، وہ معاملات کریں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ تلاوت ہو، وہ ایسے کام کچھ کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کچھ ایسا ان کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. بس جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی نا، وہ ایک چیز میرے باقی سب پہ بھاری ہو سکتی ہے، اور وہی چیز امر ہوتی ہے، یاد رکھیں، باقی سب ختم ہو جائے گا. بس جو اللہ کو نہیں پسند آیا نا، چاہے میں تھکتی رہی ہوں، کھپتی رہی ہوں، لیکن اس میں بھی بس آپ دعا کیا کریں، اور اپنی خلوص نیت سے اپنی پوری ایفرٹ کیا کریں، اپنا پورا دیا کریں، 100% دیا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی انسان میں اخلاص ہے، پوری ایفرٹ کر رہا ہے، اپنا 100% دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے اچھا گمان رکھا کریں، جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم نے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کو جان لیا جو کہ تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نکل گئے تھے. ہفتے کے دن کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہوں. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسین، ذلیل و خوار. اس میں چھوٹا سا، میں مختصر سا، اس کا بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ ذکر آئے گا، میں شارٹ سا آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ کاروبار نہیں کریں گے،
چھٹی کریں گے، آرام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو رات میں اس کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اور جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل تھا۔ لیکن یہود نے کیا کیا، یہ ہمیں سورہ آراف میں پتہ چلے گا۔ ایک مخصوص بستی کا ذکر آتا ہے، سمندر کے کنارے آباد تھی، یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ 6 دن تو مچھلیاں نیچے رہتی تھیں، تھوڑی تھوڑی آتی تھیں۔ ہفتے کے دن وہ تعداد بھی زیادہ، اور بالکل یہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑ لوں اتنا قریب ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، یہی تو آزمائش ہے، میرے سامنے گناہ کرنے کا موقع ہو اور میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، محبت سے رک جاؤں، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی تو چیک کرنا ہے بس۔ تو یہ ان سے کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ ہفتے والے دن جا کر تو وہاں پر ڈائریکٹ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے وہ سمندروں کے سائڈ پہ گڑھے کھود لیے، کچھ کہتے ہیں جال ڈالے، جو بھی کرتے تھے نا، جمعے کی رات کو وہ کر لیتے تھے، ہفتے کو ریسٹ کرتے تھے، سنڈے کی صبح جاتے تھے تو مچھلیاں بہت زیادہ آئی ہوتی تھی تو انہیں پکڑ لیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا، مچھلیاں تو ہفتے کے دن کی تھی نا وہ، تو ہم اس مچھلیوں کو اتوار کو بھی ہم نہیں یوز کر سکتے۔ اتوار والی اتوار کو جو ہماری قسمت میں رزق تھا، نصیب میں جو تھا، یہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ چاہے ان پہ رزق کم ہوا ہو، باقی 6 دن ان کا گزارا نہ بھی ہو رہا ہو، لیکن ہم، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے ہیلا سازی کرنا، ہم بھی بہت ہیلے کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو ہم اس کو کوئی کسی کا نام دے دے گا، کسی مجبوری کا نام دے دے گا، اور جو کام ہم نے کرنے ہوں اسے بھی کئی کئی نام دے دیے ہوں گے، شرک کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، اسے ہم نے اپنے رنگ برنگے نام دے دیے، ہیلا سازی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ چیز بہت بری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو، بہت زیادہ۔ انہیں جب منع کیا گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگا، بہت غصہ آیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ ان کے 3 گروپ بن گئے تھے، ایک گروپ جس نے یہ کام کیا، دوسرا جس نے منع کیا، تیسرا خاموش تھے۔ تو اب اس میں کیا ہوا، جنہوں نے منع کیا تھا نا، بس وہ بچے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بندر جیسے ہو گئے تھے، بندر بن گئے تھے پراپر۔ اس کے بارے میں مختلف آپ کو تفاسیر میں ملے گا۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی ان کی عادات بندروں جیسی ہو گئی تھی، ان کی تھوڑی حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ یاد رکھیے، حرکتیں تو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ جانوروں جیسی کرتے ہیں یا ڈفرنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا جیسے ان کے بارے میں اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو، اس بستی کو، اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو کہ اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے۔ صرف اس لیے کہ ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ پراپر بندر بنا دیے گئے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو اب بندر ہیں، کیا یہ وہی ہیں، انہی کے نسل سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ بھی شکل کے مسخ کر دینے کا، تو وہ لوگ پھر زندہ نہیں رہتے ہیں، ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے وہ 3 دن تک، یہ حضرت داؤد کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور 3 دن تک وہ زندہ رہے تھے، روتے رہے تھے۔ بہت بہت تکلیف دہ ٹائم تھا ان کے لیے بھی، ان کے پیاروں کے لیے بھی۔ اس کے بعد سب یہ مر گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک واقعہ تھا، اس کو آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو البتہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے، تم جان چکے ہو، ان کی جو یہ کہانی ہے تم تک پہنچ چکی ہے، جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، بن جاؤ، تو ہیلا سازی کبھی نہ کریں۔ اب ہیلا سازی میں بہت لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملتا ہے کبھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کس کس طرح ہم امت مسلمہ ہیلا سازیاں کرتے ہیں۔ جو حکم ہے نا ایز اٹ از سنیں اور مانیں، اس میں ہیلے نہ کریں۔ اچھا اگر میں اس طرح سے کر لوں، اچھا یہ ہم بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، کوئی جہیز جو دے دیا، نہیں آپ ایسا کر سکتے۔ ایک تو آپ نے جہیز دیا جس کا کوئی لاجک نہیں، چلے کوئی بات نہیں، دے دیا تو دے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے شوق سے دیں۔ یہ کیونکہ آپ وراثت میں سے کٹ کر رہے ہیں، ہیلا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی ہوتی، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ جب سال ہونے لگتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو ہبہ کر دیں گے، پھر جب وہ ٹائم گزر جائے گا دوبارہ سے پھر وہ اس کو یوز کریں گے، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ بہت ہیلے کرتے ہیں، کسی کام کو ہم سیدھی طرح کرنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، اتنے سوال پوچھیں گے، اگر یہ ایسے ہو جائے، وہ ایسے ہو جائے، اچھا چلے یہ نہیں تو ایسے نہیں، نہیں بس جو حکم ہے اسے ویسے کا ویسے لیں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں
یہ پیچھے جو ایک واقعہ بنی اسرائیل کا گزرا تھا، جس میں انہوں نے یہ جو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس میں بھی 3 گروپ تھے، لیکن اس میں سزا صرف اسے ملی تھی جس نے پوجا کی تھی، باقی دونوں کو نہیں ملی تھی۔ اس میں بھی 3 گروپ ہیں، لیکن اس میں صرف وہ بچا ہے جس نے نہیں کیا، باقی جو چپ رہے ہیں وہ بھی اندر پھنسے ہیں۔ ہیلا سازی اتنی بری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ اور بھی بہت کچھ کرتے رہے۔ ان کو اگر منع کیا گیا فلان جانور کی یہ چربی نہیں استعمال کرنی، اور یہ یہ ان کا اہل عرب کا بھی دیکھیں گے آگے چل کر، وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ چربی یوز نہیں کرتے تھے، اسے پگھلا کر اسے چیزیں بنا کر استعمال کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کی پاسٹ میں یہ یہودی بہت کچھ کرتے رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ، آپ لوگ آگے چل کے ان کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جس چیز سے منع کیا بس منع ہو جاؤ، وہ ختم، غلط، ہم اس کو دائیں بائیں سے کہیں نہ کہیں سے کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، وہ الگ، وہ تو ہے ہی ہے۔ ہیلا سازی اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے، کسی بھی کام میں ہیلے کرنا، اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کرنا، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا کسی چیز کو، اس کو مختلف رنگ نام دے کر بدعت کرنا، شرک کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو نام کچھ اور دے دینے، کسی کوئی نام دے دو، جی یہ ہم کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، جو ہیلا ہے بس وہی ہے۔ آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، وہ کہ یہ اس کا اسی سے تعلق ہے۔ آیت نمبر 66، آج کی آخری آیت، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ تو ہم نے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے، بعض کہتے ہیں اس بستی کی طرف جا رہی ہے، بعض کہتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ تو ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، جو بستی میں بھی موجود تھے اس وقت، دنیا میں جہاں جہاں یہ بات گئی، سب کے لیے، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان سب کے لیے، نکال کہتے ہیں ایسی چیز جس عبرت رکھ دی اس میں، وَمَوْعِظَةً، اور لِلْمُتَّقِينَ، اور جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، احتیاط کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، باقی نہیں نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ موعظۃ واز ہوتا ہے ایک نرم بات، بات بھی نرم، انداز بھی نرم، ایسی بات جو کسی کے دل پر اثر کرے، ٹھیک ہے، تو بات بھی اچھی، الفاظ بھی اچھے، انداز بھی اچھا۔ یہ تھی جی آج کی آیات، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلے ویک دیکھیں گے، اور اس میں تفسیر کا پوائنٹ تو کم ہے، بہت ساری آیات میں ویسے ریڈ کروں گی کیونکہ وہ آیات کے اندر ہی ساری سچویشن آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ملا، اور انہوں نے، سمپل سا حکم تھا گائے کو ذبح کر دو، انہوں نے اتنے کویسچنز کیے۔ اب آپ دیکھیں یہ بنی اسرائیل سے سیکھنے کی باتیں، ہیلا سازی نہیں کرنی، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں، اس پر ایز اٹ از جیسے حکم ہے ویسے عمل کریں، اپنی پسند کے فتوے نہ لیں، جو میرا دل چاہ رہا ہے میں اس اسکالر کو پسند کروں گی، میں نہیں دیکھ رہی کہ وہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا، بس وہ میری پسند کی جو مجھے ضرورت ہے اس نے وہی فتویٰ دے دیا، اس نے وہی میرے من پسند بات کر دی، نہیں۔ اور پھر ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کثرت سوال سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے اتنے سوال، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، یہ کیسا ہو، وہ کیسا ہو، انہوں نے اتنا مشکل بنا لیا اپنے لیے اس کام کو۔ تو بے جا کثرت سوال سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ یہاں پر جی کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا، ریکارڈنگ اس کی میں سٹاپ کر رہی ہوں، آپ میں سے جو جاننا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں، جو رکنا چاہتی ہیں اگلی حدیث بہت مختصر، بہت کچھ سیکھنے کے لیے، خاص طور پر جو بہنیں جنہیں بہت غصہ آتا ہے نا، اس حدیث کو ضرور سنیے گا۔